جو دین کو سمجھ نہ سکا وہ دین کی حکمتوں کو کیسے سمجھے گا؟ وہ داعیان دین کی حکمتوں کو کیسے سمجھے گا؟ یہ جتنی محفلیں ہیں یہ دین سمجھانے کی محفلیں ہیں، چاہے وہ عرس غریب نواز ہو، چاہے وہ شب معراج کی محفل ہو، چاہے وہ شب برات کی محفل ہو، یہ کیا ہے؟ دین سمجھانے کی محفل ہے، تاکہ تمہیں دین سمجھ میں آ سکے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، جس دن تمہیں دین سمجھ میں آنے لگ گیا اس دن تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تم اپنی زندگی میں خوشی محسوس کرو گے، راحت محسوس کرو گے، الجھن ختم ہو جائے گی، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دین کا فہم پیدا ہے۔ دیکھو فہم دین کی بات چل رہی تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ جو دین کا فہم رکھتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں، ہم مقلد ہیں ان کے یا نہیں؟ مقلد ہیں نا؟ حنفی ہیں یا نہیں؟ معلوم ہے آپ کو یا نہیں؟ ہم سب حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں ان مسائل میں جو مسائل ہمارے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو حضرت امام اعظم کے دور میں بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے علماء اور فقہا موجود تھے، بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ اس میں ایک نام حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بڑا نام ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے جو کاغذات تھے وہ مل نہیں سکے، ورنہ آپ کو پانچواں امام مانا گیا۔ اس دور میں ایک شخص حضرت سفیان ثوری کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ میں اس وقت تک اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے۔ کہا پھر؟ کہا جیسے ہی میں نے یہ قسم کھائی میری بیوی نے بھی قسم کھا لی کہ میں بھی اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک کہ تو مجھ سے نہ بات کرے۔ اب یہ مسئلہ پھنس گیا کہ ہم دونوں نے قسم کھا لی کہ میں نے کہا کہ تو بات نہیں کرے گی جب تک میں نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں، اس نے بھی قسم کھا لی۔ اب یہ مسئلہ پھنس گیا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اس کا کفارہ ادا کرو، قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے۔ یہ جو قسم کھاتے رہتے ہیں آپ بات بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں، اگر اس کو توڑیں گے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی